تو ویڈیو میں ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم رشیا اور یوکرین کی وار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو حال ہی میں کچھ دنوں پہلے انونیمس کی طرف سے کچھ دعوے کیے گئے، جن میں ایک دعویٰ یہ تھا کہ رشین سینٹرل بینک کا ڈیٹا انہوں نے ہیک کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا بھی ڈیٹا ہیک کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 22 مارچ کو سب سے پہلے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ انونیمس جو کہ ہیکرز کا ایک گروپ ہے، کلیکٹیولی ان کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیسلے کا 10 GB تک کا ڈیٹا ہیک کیا۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ رشیا کے یوکرین پر حملے کے بعد USA، UK اور دیگر یورپین ممالک کی جانب سے ہر طرح کے رشیا پر سینکشنز امپوز کیے گئے۔ Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposefully designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia. اور جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں ان کی عوام کی جانب سے بھی کرٹیسائز کیا گیا اور تنقید کی گئی، ایک پریشر بنایا گیا کہ ان کمپنیز کو اب مزید رشیا کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کمپنیز میں میکڈونلڈس، کوکا کولا اور اسٹار بکس جیسی بڑی بڑی کمپنیز، اس کے علاوہ 400 سے زائد برانڈز نے رشیا کو اپنی سروسز دینے سے منع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ مکمل ٹریڈنگ پر بین لگا دیا۔ لیکن کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے سارے پریشر اور کرٹیسزم کے باوجود بھی اپنا بزنس رشیا کے ساتھ جاری رکھا، اور انہی میں نیسلے کا بھی نام شامل ہے، جہاں کنزیومرز پریشر بڑھنے کی وجہ سے نیسلے نے یہ کہا کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو رشیا سے ختم کر رہے ہیں، سوائے کچھ پروڈکٹس کے جن میں بیبی فوڈز اور میڈیکل نیوٹریشن شامل ہیں، جس سے وہ کسی بھی قسم کا پروفٹ نہیں لیں گے، اور ان پروڈکٹس سے جتنی بھی ارننگ ہوگی اس سے وہ ہیومینیٹیرین ریلیف آرگنائزیشنز کو ڈونیٹ کر دیں گے۔ اب نیسلے کا یہ ڈیسیژن کہ انہیں رشیا میں اپنی سروسز کو بحال رکھنا تھا، انہیں دیگر یورپین ممالک اور خصوصاً یوکرین کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بیبی نیوٹریشن اور میڈیکل نیوٹریشن اور بیبی فوڈز ہی کیوں نہ ہو، جس سے نیسلے کی کسی بھی قسم کا پروفٹ نہیں ہو رہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 22 مارچ کو انونیمس کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیسلے کا ڈیٹا بیس ہیک کیا، جس میں 10 GB تک کی فائلز موجود ہیں، اور یہ ڈیٹا پبلش کیا گیا۔ اس کے برعکس نیسلے نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا ہیک نہیں ہوا، اور جو ڈیٹا انونیمس کی جانب سے پبلش کیا گیا تھا وہ بس ایک سیمپل تھا جو ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ایک کارپوریٹ ویب سائٹ پر ٹیسٹنگ کے دوران لیک ہو گیا تھا۔ اور پھر 23 مارچ کو ہمیں ایک اور سملر کیس دیکھنے کو ملا، جہاں انونیمس کے ہی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی بلیک ریبٹ ورلڈ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رشین سینٹرل بینک کا ڈیٹا بیس ہیک کیا، جس میں 35K سے زیادہ فائلز موجود ہیں، جہاں سیکرٹ ایگریمنٹس اور آڈیٹڈ رپورٹس، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان فائلز میں ایسا سینسیٹیو ڈیٹا موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ رشین گورنمنٹ کتنی کرپٹ ہے اور انہوں نے اپنے سٹیزنز کا کتنا پیسہ لوٹا۔ دوسرے الفاظ میں لوگوں کو حقیقت بتائی جائے گی۔ اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا، ٹھیک 2 دن بعد ایک اور ٹویٹ میں وہ سارا ڈیٹا پبلش کیا جاتا ہے، جس میں 35,000 سے زیادہ فائلز موجود ہوتی ہیں۔ رشین بینک یا رشین گورنمنٹ کی طرف سے پہلے تو اس دعوے کو مکمل طور پر اگنور کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ سارا ڈیٹا پبلش کیا گیا اس کے بعد رشین بینک کا جو نیوز ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے رشین نیوز ایجنسی TASS کو یہ بتایا کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ بالکل سچ نہیں ہے، اور ان کا جو ریگولیٹری سسٹم ہے اس میں کوئی ہیکنگ اٹیمپٹ نہیں ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔